خوش آمدید. جی فیض صاحب، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ جورج صاحب جو ہیں وہ وحدت انسانی کے قائل ہیں. ایک تو ان کا تصور عقل ہے، ان کا تصور خدا ہے، ان کا تصور انسان ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پوری دنیا کے سارے انسان ایک اجتماعی انسان کی صورت رکھتے ہیں اور اس وحدت کا وہ خواب دیکھتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے سارے انسان جو ہیں، دنیا میں آپ کو جو ہے وہ طاقت کی ضرورت نہ پڑے خیر کو نافذ کرنے کے لیے، آپ کو ایجنسیوں کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو فوج اور پولیس کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ انسان خود ایک ایسا خیر مجسم جو ہے بن کر سامنے آئے اور ایک ایسے خیر مجسم میں تبدیل ہو جائے کہ پھر اخلاقی طور پہ انسان اس بلندی پہ پہنچ جائے جہاں بدی کا امکان باقی نہ رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک آئیڈیلزم ہے. جورج صاحب کا تصور عقل بھی ان کے آئیڈیلزم کا حصہ ہے. کیونکہ دیکھیں جورج صاحب عقل کا اتنا ذکر کرتے ہیں اور عقل پر اتنا اصرار کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کی پوری شاعری پر جذبات غالب ہیں. یعنی ان کے عقل کے تصور پر بھی جذبات کا غلبہ ہے. مگر میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بری بات نہیں ہے، میں اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتا، کیونکہ جورج صاحب کا جو لہجہ ہے وہ خطیبانہ لہجہ ہے، ریٹورکس ہے. اور خطابت میں جو ہے آپ کو جذبات چاہیے ہوتے ہیں. آپ اپنی گفتگو میں، اپنی تقریر میں، اپنے سخن میں، اپنے آرٹ میں، جتنی دنیا کی رجزیہ شاعری، اس میں آپ ہمیشہ جذبات سے ہی اثر پیدا کرتے ہیں. آپ دنیا کی جو ایپک شاعری دیکھیں گے اس میں آپ کو ایموشنز نظر آئیں گے. آپ پیراڈائز لاس دیکھیں، آپ ورجل کی کو اٹھا کے دیکھیں، آپ دانتے کو دیکھیں، آپ شکنتلا دیکھیں کالی داس کی، آپ فردوسی کے یہاں دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اس کا لاجیکل اسٹرکچر اتنا مضبوط نہیں ہے. اس میں ایموشنز کا ایک بہاؤ ہے، کیونکہ آپ جہاں ریٹورکس ہے وہاں ایموشنز ہے. تو جورج صاحب کا لہجہ خطیبانہ ہے، وہ خطیبانہ، وہ بڑا مسکولر لہجہ ہے ان کی شاعری کا. ان کی شاعری وہ ایک نیم غنودہ لہجے کی شاعری نہیں ہے، وہ اس طرح کی غنائی یا شاعری کے سمندر کی جیلی فش نہیں ہے. ان کی جو شاعری ہے، ان کی رباعیات ہیں، اس میں ایک مردانہ پن ہے، ایک مسکولر آہنگ ہے اس کے اندر. اس کے لیے جذبات چاہیے. اور دیکھیے میں آپ کو بتاؤں جورج صاحب کی رباعیات میں اب اتنے کم وقت میں کتنی مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں، لیکن میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ ان کے یہاں فطرت نگاری، نیچر سے بہت محبت ہے ان کو، کیونکہ انہیں زندگی سے محبت ہے، انسانوں سے محبت ہے، انہیں نیچر سے بھی محبت ہے، درختوں سے، پھولوں سے، پتیوں سے، باغ سے، شبنم سے، دریاؤں سے، کوہساروں سے، ستاروں سے، چاند سے، سورج سے، انہیں نیچر سے بہت محبت ہے. تو وہ اوچھا، اور ان کا تصور حسن جو اس میں ایک سختی ہے، صلابت ہے، انہوں نے حسن کے تصور کو بدل دیا. یعنی اردو شاعری میں جو حسن کا تصور تھا وہ تو بڑا نازک تھا، کہ وہ جو آپ کی محبوبہ ہے بڑی نازک اندام ہے، وہ تو یعنی ایک پھول کی ٹہنی کی طرح ہے، وہ تو اس کے لب جو ہیں وہ تو کہتے ہیں پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. جورج صاحب نے کہا نہیں، سنگ اسود کی چٹانیں آدمی کے روپ میں، یعنی سیاہ رنگ کو بھی انہوں نے حسن کا پیمانہ بنایا جو مشرق میں نہیں ہے اس طرح سے. یعنی کالی عورتیں ہیں، مزدوری کر رہی ہیں، پتھر توڑ رہی ہیں. جورج صاحب نے کہا سنگ، اور اس میں تقدس کتنا ہے، سنگ اسود کی، یعنی سنگ حجر اسود تو خانہ کعبہ میں نصب ہے، وہ کتنا محترم ہے، آپ اندازہ کیجیے. یہ مثال دی کہ سنگ اسود کی چٹانیں آدمی کے روپ میں. تو یہ جو حسن کا ان کا تصور ہے وہ بھی بڑا ریئلسٹک ہے. انہوں نے اردو شاعری میں حسن کے تصور کو بدل دیا. اچھا، ایک تو یہ حسن کا تصور آپ کو ان کی رباعیات میں بھی نظر آئے گا، یہ خرد افروزی آپ کو ان کی رباعیات میں بھی نظر آئے گی، یہ الہیات جو ہم نے بیان کی وہ آپ کو ان کی رباعیات میں بھی نظر آئے گی. اور ایک ایسی چیز نظر آئے گی جو اس سے پہلے رباعیات میں تھی ہی نہیں، یعنی ان کی رباعیات میں ڈرامیٹک ٹچ ہے، ڈرامہ ہے. وہ ہمارے دوست ہیں بہت محترم، مجھے عزیز ہیں، پروفیسر سحر انصاری، وہ کہتے ہیں دیکھو اس میں پورا افسانہ ہے، اس رباعی میں، اس میں ایک پلاٹ ہے، اس میں کیریکٹرز ہیں، اس میں ڈائیلاگ ہیں، اس کا ایک آغاز ہے، اس کا ایک کلائمیکس ہے، اس کا ایک انجام ہے. وہ ساری چیزیں جو ایک اسٹوری میں، ایک کہانی میں ہوتی ہیں اس رباعی میں. کیا رباعی ہے؟ کل رات گئے عین طرب کے ہنگام. اب دیکھیے پہلے منظر نامہ، پہلے اسکرین پلے. کل رات گئے عین طرب کے ہنگام، سایہ سا پڑا پشت سے میرے سر جام. ملاحظہ فرمائیے. اب یہاں جو ہے وہ منظر جو ہے اس میں ایک گروتھ ہے، منظر گرو کر رہا ہے.
کل رات گئے عین طرب کے ہنگام، سایہ سا پڑا پشت سے میرے سر جام، تم کون ہو؟ جبریل ہوں، کیوں آئے ہو؟ سرکار فلک کے نام کوئی پیغام۔ یعنی اس میں ڈائیلاگ ہے، اس میں جو ہے سچویشن ہے، اس میں منظر نگاری ہے، اس میں کلائمیکس ہے، اس میں اینٹی کلائمیکس ہے۔ ان 4 مصروں کی چھوٹی سی دنیا میں ایک پوری کہانی، ایک پورا ناول آباد۔ سر تعلی اس میں محسوس نہیں کرتے آپ؟ تعلی تو یعنی براہ راست تو کوئی تعلی نہیں ہے، کیونکہ جہاں جوش صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی کسی الوہی شخصیت یا کسی نوری شخصیت یا کسی بڑی یعنی اساطیری شخصیت یا کسی بڑی مذہبی شخصیت کے تقابل رکھتے ہیں، تو وہ پوری انسانیت کے نمائندے کے طور پہ ہوتے ہیں، جوش ملی آبادی کے طور پہ نہیں ہوتے۔ واہ ہاں، یہ ایک سوال بہت اہم ہے کہ جوش صاحب اقرار کے مقابلے میں انکار کو اتنی فوقیت، اتنی اہمیت دی ہے۔ وہ تو امام حسین بھی اقرار کے مقابلے میں انکار کے نمائندے ہیں۔ اقرار کے ساحل پر اکڑنے والوں، انکار کا قلزم بھی کھنگالا ہے کب، اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ تو ایک سامنے کی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اقرار سے بڑا نہیں ہوتا، انکار سے بڑا ہوتا ہے۔ اور انکار کا مطلب یہاں صرف انکار نہیں ہے، یہ اس سے مشروط تو نہیں کہ لا الہ جیسے لا، نہیں، وہ اس میں بہت کچھ ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں انکار کا سب سے بڑا نام جو ہے وہ امام حسین کا نام ہے، اور جوش صاحب کی جو آئیڈیل شخصیت تھے وہ امام حسین تھے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، سب سے زیادہ جو فیسینیٹ ہوتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بڑے عاشق تھے۔ الہی گدا ہوں مجھے شاہ کر دے، ضمیر محمد سے آگاہ کر دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی جو شخصیت تھی اور جو ان کا انداز فکر تھا، اس کے لیے امام حسین بطور آئیڈیل ان کے لیے بہت موزوں تھے، کیونکہ غلام ہندوستان میں انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہو چکی تھی، پورے ہندوستان میں جو ہے عوام میں ایک ڈپریشن تھا، اور انگریز سامراج جو ہے اس کے پنجے جو ہیں ہندوستان میں گڑے ہوئے تھے۔ ایسے عالم میں آزادی کی بات کرنا، ایسے عالم میں جابر سے انکار کرنا، تو اس کے لیے سب سے آئیڈیل اور سب سے بڑی قوت جو تھی وہ حسین کی ذات گرامی تھی۔ ناظرین، ایک وقفہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید۔ فیاض صاحب، ایک سوال اس کا جی مکمل جی بات یہ ہے کہ انکار جو ہے، انکار کا مطلب یہ ہے کہ ظلم سے انکار، بدی سے انکار، باطل سے انکار، اور ہر اس استحصالی نظام سے انکار جو انسانوں کے حقوق تلف کرتا ہے، جو انسانوں کے حقوق کو کچل دیتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو سماجی ناانصافی کا باعث ہوتا ہے۔ انکار کا مطلب یہ ہے، اور انکار کی قیمت دینی پڑتی ہے تاریخ میں۔ اگر سقراط نے کوئی انکار کیا تو اس کی قیمت دی، اگر عیسیٰ نے اپنی سوسائٹی کی روایات سے اور ان جھوٹے رواجوں سے اور ظلم کے کسی نظام کے خلاف جو ہے سربلند ہو کر جو ہے اس کے خلاف انہوں نے گفتگو کی، اس کو رد کیا، اور اپنا اور خدا کا میسج جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا، اس کی انہوں نے پرائز پے کی، وہ کروسیفائی کر کے مصلوب ہو گئے۔ سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا، حسین کے اعزاء اور رفقا قتل کر دیے گئے، حسین کے گھرانے کو پہ جو ظلم ہوئے ان کی ناموس کو بے پردہ کیا گیا، بازاروں میں پھرایا گیا۔ وہ کسی نے کہا نا کہ آج توہین رسالت کا خیال آیا ہے، در بدر آل محمد کو پھرانے والوں، آج توہین رسالت کا خیال آیا ہے۔ آج بلاسفیمی لا بنایا ہے آپ نے، اچھا کیا بنایا، بہت یعنی ایک پازیٹیو بات ہے۔ لیکن اس شعر میں یہ کہا گیا کہ در بدر آل محمد کو پھرانے والوں، آج توہین رسالت کا خیال ہے۔ تو انکار جو ہے، جوش صاحب کا انکار جو ہے، آپ اس کو حسین کے واقعے کے اور واقعہ کربلا کے پس منظر میں دیکھیں۔ اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ انکار کی پرائز بہت بڑی پرائز ہوتی ہے، اس میں آپ کو سر بھی دینا پڑتا ہے، آپ کو اپنے لہو سے
جو ہے وہ حق کی وہ تحریر لکھنی پڑتی ہے جس کے لیے آپ اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں. جوش صاحب اسی گفتگو کے تناظر میں جو آپ نے بات کہی ہے، کیا جوش صاحب نے پرائز پے کی ہے؟ پھر جوش صاحب نے شاید اپنے ایک مرثیے کے اندر اشارہ بھی کیا ہے کہ ہوتا ہے جو سماج میں جو یا انقلاب ملتا ہے اس کو مرتد و زندیق کا خطاب، تو یہ اسی طرح اشارہ ہے. جوش صاحب نے پرائز پے کی ہے، کیوں نہیں پے کی؟ جوش صاحب پر پابندی لگائی گئی ذرائع ابلاغ پر، جوش صاحب کو کے خلاف مظاہرے کیے گئے، جوش صاحب کے خلاف نمبر نکالے گئے. بھائی 1963 میں ساقی نے، شاہد احمد دہلوی صاحب نے، خدا ان کو غریق رحمت کرے، ان کو جنت میں اچھا مقام دے، لیکن انہوں نے 1963 میں اپنے رسالے ساقی کا جوش نمبر نکالا، جس میں جوش صاحب کو گالیاں دی گئیں، جوش صاحب کو رسوا کیا گیا، جوش صاحب پہ جھوٹے الزامات لگا گئے. دنیا میں کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جس کے خلاف کسی رسالے نے ایک پورا نمبر نکالا. یہ صحیح ہے کہ افکار نے پھر جوش صاحب کے 2 نمبر بعد میں نکالے، اور پوری دنیا میں جوش صاحب، دیکھیے وہ تاریخ ادب کا حصہ ہے نا، جو تاریخ ادب کا حصہ اس کا آپ کچھ نہیں نکال سکتے. جب آپ ہسٹری آف لٹریچر کا پارٹ بن گئے، اب کچھ بھی لوگ کہتے رہیں، لیکن جوش صاحب کو بہت اذیت دی گئی، جوش صاحب کو معاشی طور پر نقصان پہنچایا گیا، جوش صاحب کو جو ہے ہر طرح سے سماجی طور پر نقصان پہنچایا گیا. ادبی طور پہ آپ دیکھیں جوش صاحب پہ لکھا نہیں جاتا، جوش صاحب کے مجموعے موجود نہیں ہیں. وہ ڈاکٹر ہلال نقوی نے بہت اچھی بات لکھی، انہوں نے کہا کہ جوش صاحب کو ہم نے یادوں کی بارات سے جانا. یہ کتنے دکھ کی بات ہے. جی بالکل. کیوں جانا؟ اس لیے کہ جوش صاحب کی شاعری کے مجموعے موجود نہیں ہیں. ان کے 26 مجموعے بازار میں کون سا مجموعہ ملتا؟ لائبریریوں میں موجود نہیں، لائبریریاں بند ہو چکی. اب نئی نسل نے یادوں کی بارات پڑھی، اور اس میں بھی وہ حصہ پڑھا بقول ڈاکٹر ہلال نقوی کے جو 18 معشوقے ہیں وہ پڑھا. اب ان کے ذہن میں جوش صاحب کا تصور ایک آوارہ عاشق اور ایک غیر ذمہ دار آدمی کا جو ہے وہ بن گیا. جوش کی جو شاعرانہ اور ادیبانہ عظمت تھی وہ تو اس کی شاعری کے مجموعوں کے اندر موجود تھی، اس کی روح وہ تو آپ تک پہنچے ہی نہیں. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ 50 سال میں نئی نسل نے بہت اچھا نقطہ یہ ڈاکٹر ہلال نقوی نے اٹھایا، اور میرے دل کو لگتا ہے. انہوں نے کہا 50 سال میں جو جوش صاحب کو جانا، وہ یادوں کی بارات ایک واحد ان کو جاننے کا ذریعہ ہے. تو یادوں کی بارات سے، اب جوش صاحب تو غیر محتاط آدمی تھے، وہ اپنی خوبی بھی لکھ دیتے تھے اور اپنی خرابی بھی لکھ دیتے تھے. یعنی جوش شناسی کا ذریعہ جو ہے وہ یادوں کی بارات کے وہ کچھ پورشن بنے نئی نسل کے لیے. لیکن جو پرانے لوگ تھے، پرانے لوگوں نے تو جوش صاحب کی نظم جو ہے زبانی لوگوں کو یاد تھی کہ اجمیر کی گاڑی میں گنگناتا مسرور جا رہا تھا، اجمیر کی طرف سے جا رہا تھا، خورشید چھپ رہا تھا رنگی پہاڑیوں میں، طاؤس پر سمیٹے بیٹھے تھے جھاڑیوں میں. اب پورا منظر لکھے، ناگاہ چلتے چلتے جنگل میں ریل ٹھہری. اب وہ جنگل کی شہزادی لوگوں کو اتنی طویل لمحہ زبانی یاد تھی، جامن والیاں زبانی یاد تھی. تو وہ نسل جو تھی اس نے شاعری سے جوش صاحب کا امیج قائم کیا. اب یہ جو ہماری 2-3 نسلیں، انہوں نے کیا کیا؟ یادوں کی بارات 70 میں یادوں کی بارات چھپی تھی، انہوں نے یادوں کی بارات سے جوش صاحب کا امیج قائم کیا. اب جوش صاحب کی رباعیات جو ان پہ بھی میں سمجھتا ہوں کام نہیں ہوا، جو کام جس طرح ہونا چاہیے تھا. دیکھیے ان کو جوش صاحب کو آپ نے شاعر انقلاب کہہ کے طاق میں رکھ دیا، شاعر شباب کہہ کے طاق میں رکھ دیا، ایک جملہ مشہور کر دیا، الفاظ ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں. اچھا ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں تو ایک طنزیہ جملہ ابن عشاء نے لکھا ہے، ایک کالم میں نے ابن عشاء کا پڑھا، انہوں نے کہا جوش صاحب کہتے ہیں جوش صاحب اردو جوش صاحب کے گھر کی لونڈی ہے، اور کیوں نہ ہو کیونکہ وہ اس سے سلوک بھی لونڈیوں جیسا کرتے ہیں. حاکم تھے نا، زبان کی محکوم تھی. اب انہوں نے اپنی دانش میں ایک منفی جملہ لکھا، لیکن میں تو مثبت سمجھتا ہوں. زبان ان کی محکوم، ان کو جو گرفت تھی زبان پر، جو اختیار تھا زبان پر، وہ تو جوش صاحب بھی کا ملکہ. جوش صاحب کی بے باکی، یعنی مصلحت سے کام نہیں لیتے تھے اپنے افکار اور اپنے نظریات اور کا اظہار میں. تو ایک ربائی میں انہوں نے، میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ واقف بھی ہے آئین تعمق کیا ہے، دستور تناسب و تطابق کیا ہے، اسلام کا شاہنامہ لکھنے والے، اسلام کو شاہی سے تعلق کیا ہے. یہ ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے. تو اس طرح کی باتیں، اس کی ذرا آپ وضاحت کریں گے؟ یہ تو بڑی متنازع سی بات ہے، میں اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کروں گا. شاہنامہ اسلام کی طرف اشارہ ہے، یہ صحیح ہے، اسلام کو ملوکیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی ہم شاہی یا شاہ یا بادشاہ جو ہے وہ ہم اس موروثی بادشاہت کے لیے استعمال نہیں کرتے. کبھی کبھی ہم کسی چیز کو عظمت دینے کے لیے بھی، جیسے میں کہوں کہ بھائی جوش صاحب ربائی کے بادشاہ ہیں،
یا جوش صاحب نظم کے شہنشاہ ہیں، تو اس کا مطلب وہ جو موروثی شہنشاہیت ہے اس کی طرف جو جس کا ایک بیڈ امیج ہے اس کی طرف اشارہ نہیں. یہاں شاہ نامے میں وہ شاہ اس کے لیے نہیں ہے. اب جیسے یہ کہا خواجہ اجمیری نے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، تو کیا امام حسین علیہ السلام کو موروثی بادشاہت سے منسوب کر دیا؟ نہیں. یہ الفاظ اپنے اصطلاحی معنوں کے علاوہ اپنے لغوی معنی بھی رکھتے ہیں. تو یہاں شاہ نامہ جو ہے وہ لغوی معنوں میں ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریں گے. ناظرین محترم، ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید. فیاض صاحب، ابھی جوش صاحب کی روایت پہ گفتگو ہو رہی ہے اور آپ نے جوش صاحب کے جو ربائی کے موضوعات پہ اس پر آپ نے کافی روشن ڈالی ہے اور بہت سارے موضوعات کو آپ نے یہاں پر گفتگو بھی کی. کیا اس سے ہٹ کر بھی کچھ ایسے موضوعات ہیں جن پر گفتگو کی جانی چاہیے؟ ہاں کیوں نہیں. اب مثال کے طور پہ جوش صاحب نے جو ہے وہ کسانوں کے لیے لکھا، جی، محنت کش طبقات کے لیے لکھا. اچھا، زوال حسن پہ جوش صاحب نے خود ہی لکھا کہ مجھ سے پہلے کسی نے اس موضوع کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی، اس پر نہیں لکھا. کیونکہ دیکھیے نا، محبوبہ کے بارے میں تو ازلی ابدی بات یہ کہ وہ حسین ہے. اچھا، اور وہ بوڑھی ہو جاتی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ جو شخص بھی جوان ہے اسے ایک دن بوڑھا ہونا ہے، بوڑھا ہے اسے مر جانا. بے شک، یہ تو ایک ارتقائی عمل ہے زندگی. بے شک بے شک. تو محبوبہ کے بوڑھے ہونے کو یا محبوبہ کے زوال آمادہ ہونے کو جو ہے کسی نے بیان نہیں کیا. وہ جو بوڑھے ہونے پر جو اس کی بدصورتی ہے اس میں کہیں حسن جھلکتا ہے کہ ماضی میں کہیں حسن تھا. اس پہ جوش صاحب نے پورا ایک جو ہے ایک غرفہ، انہوں نے غرفے سے مراد آپ اس کو چیپٹر سمجھ لیں، تو وہ انہوں نے جو ہے جوش صاحب نے لکھا. تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو اس سے پہلے جو ہے اس پر کبھی نہیں لکھا گیا. یہ بھی ان کا ایک نیا موضوع ہے. تو آپ بہت ساری رباعیاں اس میں نجوم و جواہر رکھی ہوئی. اصل میں ہم رباعیاں نہیں سنانا چاہتے زیادہ، کیونکہ رباعی سنانا تو یہ ہے کہ ہم ان کی رباعی کو جو ہے ریپروڈیوس کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں اس کے بارے میں افکار بیان کریں، کیونکہ ابھی یہ ساری چیزیں چھپ رہی ہیں. ڈاکٹر ہلال نقوی نے یہ کیا ہے کہ جوش صاحب کی پوری کلیات ترتیب دے دی اور وہ انہوں نے چھپنے کے لیے دے بھی دی. اب پہلی بار یہ ان کا احسان ہے اردو ادب پر اور جوش صاحب پر کہ وہ جوش صاحب کا سارا کلام جو ہے کئی جلدوں میں وہ عنقریب جو ہے شائع ہوگا اور وہ لوگوں کو دستیاب ہوگا. اس سے ان کی شاعری کا جو صحیح قد و قامت ہے، وہ جو نئے لوگ ہیں جو جوش صاحب سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، ان کے ذہن میں وہ ریئل امیج جو ہے. میری معلومات کے مطابق تقریباً 2000 صفحات پر مشتمل ہے یہ کلیات. تقریباً لکھتے رہے آپ دیکھیے نا. جی، 1920 میں ان کا پہلا مجموعہ آیا تھا روح ادب. جی، اور ابھی یہ آپ وقفے میں مجھے بتا رہے تھے کہ روح ادب میں بھی رباعیاں ہیں. جی ہاں، یعنی وہ یہ موضوع بھی بڑا اہم ہے کہ کچھ ناقدین کا کہنا یہ ہے کہ جوش صاحب نے جو شاعری کا آغاز کیا ہے، اور خود جوش صاحب نے بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ 40 سال کی عمر یا 35 سے 40 سال کی عمر میں انہوں نے اس کا آغاز کیا. لیکن ہلال نقوی صاحب کی تحقیق کے مطابق یہ غلط ہے. خود جوش صاحب نے اپنے بارے میں غلط بتایا ہے، بلکہ ان کی 4 رباعیات جو ہیں وہ روح ادب کے اندر موجود ہیں، اور روح ادب کی تصنیف جو ہے جس کی جو اشاعت ہوئی ہے وہ 1920 میں ہوئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جوش صاحب نے رباعیات کہنا شروع کی اس وقت ان کی عمر 20 سے 22 سال تھی. اچھا یہ بتائیے، یہ بڑا، میں آپ کی بات کاٹ کے آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں جی کہ آپ کو خوشی ہوگی رباعی کے حوالے سے. دیکھیے، سینکڑوں رباعیاں، ہزاروں رباعیاں لکھی. یعنی میں بے دل کی رباعیات میں نے وہاں سے جو ہے افغانستان سے منگائی. سہیل صاحب، جی جی جی، ڈاکٹر سہیل صاحب نے منگا دی. تو میں گن رہا تھا 7000 رباعیاں ہیں، 7000 رباعیاں لکھی عبد القادر بیدل. اور کتنی رباعیاں اردو میں خزانہ ہے رباعیات کا، حالانکہ کم لکھی گئی. اب دیکھیں میر تقی میر نے 51 رباعیاں لکھی، غالب نے شاید جو ہے وہ 21 رباعیاں لکھی، تو ذوق نے 20 لکھی، تو نذیر اکبر آبادی نے 26 لکھی. علامہ اقبال نے رباعی کی جو اصل بحر ہے جس کو رباعی کے بعد انہوں نے تو خیر اپنے قطعات کو بھی جو ہے رباعیات کہا ہے، لیکن جو اصل رباعیاں ہیں وہ 3 رباعیاں اقبال نے ٹوٹل لکھی.
اچھا آپ یہ دیکھیں اتنے بڑے خزانے میں ربائی، اب جو میں بات کہنے والا ہوں جی 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 شکر، اتنے بڑے رباعیات کے خزانے میں ایک ربائی ایسی ہے جو جوش صاحب کی ایک ربائی، اس کو اتنی مقبولیت ملی کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. انسان کو بیدار تو ہو نہیں، ایک ضرب المثل بن گئی، کروڑوں لوگوں کو یاد ہو گئی. کیا اس ربائی میں ایسا طلسم ہے، کیا اس ربائی میں ایسا میجک ہے، اس کے اسلوب میں کوئی ایسا کوئی خوبی کا پہلو ہے، اس کے مواد میں کچھ ہے، اس کے لہجے میں ہے، یہ کسی ایسی سنہری اور خوشبخت گھڑی میں لکھی گئی. کیا اس ربائی کی جو مقبولیت ہے، دنیا میں کسی ایک ربائی کو شاید ہی اتنی مقبولیت بے شک اتنی شہرت ملی ہو. میں سوچتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں، اور میری سمجھ میں اس کا سبب نہیں آتا. یعنی کروڑوں آدمیوں کو یہ یاد ہے، جاہلوں سے میں نے سنی، عالموں سے سنی، مجھے ایک عمر ہو گئی اس ربائی کو سنتے. جہاں کہیں میں دیکھتا ہوں اس ربائی سے زیادہ جوش صاحب کی کوئی ربائی مشہور نہیں. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں، کیا کہنا چرخ نوئے بشر کے تارے ہیں حسین. حالانکہ یہ چرخ نوئے بشر ایک مشکل ٹکڑا ہے، لیکن کچھ اس کا مشکل ہونا کوئی حائل نہیں ہے اس کی مقبولیت. رواں ہے، واہ واہ واہ، کیسا دیکھیے کتنا شفاف محسوس ہوتا ہے. واہ، چرخ نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو دیں، ہر قوم پکارے گی. اس ربائی کو جو شہرت ملی ہے، دنیا میں کسی ربائی کو اتنی شہرت نہیں. جی فیض صاحب، یہ واقعی ایک مصرع جو ہے ضرب المثل بن گیا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور اس میں یقیناً جوش صاحب جو ہے وہ ایک کسی مذہبی رہنما سے مخاطب نہیں ہے، مذہبی رہنما کی تعریف نہیں کر رہے، بلکہ ایک عالمی انسانیت کے ایک عالمی رہنما کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ناظرین، ہمارے پروگرام کے وقت محدود ہے، وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور اس موضوع پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ لکھا گیا ہے یقیناً، لیکن 1 گھنٹے کے پروگرام کے اندر جوش صاحب کے کسی بھی موضوع کو ان کی شاعری سے متعلق کسی ایک اینگل کو گفتگو کرنا، اس پر گفتگو کرنا بہت مشکل ہے. لیکن ہم اس جوش کی چند روایات پڑھیں گے، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے. ہر سم سے ایک لو سی نکل آتی ہے، اعصاب میں ایک آنچ سی لہراتی ہے. کھاتا ہوں غذائے علم، جتنی ہے جوش اتنی ہی کچھ اور بھوک بڑھ جاتی ہے. تقلید کو آنکھوں پہ لیا خوب کیا، تقلید کو آنکھوں پہ لیا خوب کیا، تحقیق کا ساغر نہ پیا خوب کیا. اقوال و اساطیر کے پٹے رکھ کر افکار کا سر مونڈ دیا خوب کیا. علت کا نہ معلول و قضا کا منکر، حاشا نہ خبر نہ مبتدا کا منکر. یارو نہ تشخص کا تراشا ہے جو بت، علت کا نہ معلول و قضا کا منکر، حاشا نہ خبر نہ مبتدا کا منکر. یارو نہ تشخص کا تراشا ہے جو بت، الہاد ہے صرف اس خدا کا منکر. بیچارہ عداوت میں گھلا جاتا ہے، اپنے حاسدین کے متعلق جوشی کہتے ہیں، اور کس اس رحم کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے حاسدین کے، اپنے دشمنوں کے متعلق. بیچارہ عداوت میں گھلا جاتا ہے، بیچارہ عداوت میں گھلا جاتا ہے، بیچارہ عداوت میں گھلا جاتا ہے. وہ آگ لگی ہے کہ پھکا جاتا ہے، جب تک میں زندہ ہوں اسے چین نہیں، یہ سوچ کے دشمن پر ترس آتا ہے. ناظرین محترم، اسی کے ساتھ جعفر اصغری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.